حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت ويدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر رواه ابن الجوزی۔ وأيضا هكذا في مشكاة المصابيح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ قیامت کے روز میں اور عیسیٰ بن مریم اکٹھے ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ اسے ابن جوزی نے روایت کیا، جس کو مشکات شریف نے ذکر کیا، البانی جو کہ جزء ثالث میں ہے۔ وضاحت رہی یہ بات کہ نزول مسیح کے حوالے سے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، جو آج کے مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور احادیث میں جس مسیح موعود کی خبر دی گئی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق، جو کہ نہایت غلط قرآن و سنت سے جو ہے صریح خطا ہے، جبکہ مذکورہ بالا احادیث کے مطابق مسیح موعود حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کا دوبارہ نزول ہونا یہ یقینی ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے اٹھا لینا آسمانوں کی طرف، یہ بھی حق اور سچ ہے، جو قیامت کے قریب آسمان سے دمشق کی ایک مسجد کے مینارے پر فرشتوں کی مدد سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی کے اس جھوٹے دعویٰ کی وجہ سے علماء امت نے اسے اور اس کے تمام پیروکاروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ آئین کے مطابق نہ ان کو حق ہے کہ وہ مسجد کی اپنی عمارت کو مسجد کی تعمیر کی مشابہت کریں، یا اذان کہیں، یا اپنی دعوت جو کہ باطل کی ہے، نبوت کے عقیدے کے خلاف کی ہے، ختم نبوت کے عقیدے کی، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے مطابق، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مردوں کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوط رکھے۔